الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأطعه أو فأحفظه رواه الترمذي صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں عموماً اللہ رب العزت نے جہاں اپنا تذکرہ فرمایا، اس کے متصل بعد والدین کا ذکر بھی فرمایا۔ جہاں انسان کو منع کیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہاں انسان کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ حکم ہے، سورہ انعام میں بھی ہے اور سورہ اسراء میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ سورہ اسراء میں ہم سب کو حکم دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جب بھی تم نے ان سے بات کرنی ہو تو نرم لہجے میں بات کرو۔ خصوصاً بڑھاپے کا تذکرہ فرمایا کہ جب والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اور تم ان سے بات کرنے لگو تو بات نرم لہجے میں کرو اور ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو تب بھی نرم لہجے میں عمدہ اور اچھی بات کرو، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے بچھا دو اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے مجھے پالا اور پوسا اور میرے اوپر شفقت کی، اے اللہ تو اسی طرح ان پر بھی رحم اور شفقت فرما۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے جہاں حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں فرمائی تو ان میں نصیحت تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔
خصوصاً والدہ کے ساتھ کہ جس نے اس کے بوجھ کو اٹھایا کمزوری در کمزوری پر اور پھر دودھ پلایا، اور یہ مدت دودھ پلانا اور پھر وضع حمل، اور یہ سب چونکہ بڑے مشقت والے کام ہیں، اس لیے والدہ کے بارے میں قرآن نے تاکید سے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور آگے فرمایا اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو تم ان کی ہرگز اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یعنی والدین اگر غیر مسلم ہوں، مشرک ہوں، تب بھی ان کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ نہیں کرنا، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا۔ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ تب بھی اچھا برتاؤ کرنا، نرم لہجے سے بات کرنا، پیار محبت سے پیش آنا، کفر کی بات میں اطاعت تو نہ کرنا لیکن ان کی دنیاوی ضروریات ان کو پورے کرتے رہنا۔ تو قرآن کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ والدین کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کے دنیا میں آنے کا ایک حقیقی سبب ہے اور ایک ظاہری سبب ہے۔ حقیقی سبب اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ انسان اللہ کے امر سے دنیا میں آتا ہے، اور ظاہری سبب انسان کے والدین ہیں کہ جن کے ملاپ کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو شریعت نے دونوں کا ہمیں حکم دیا، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ احادیث مبارکہ میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ والدین کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی جس کا والد اس سے راضی ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور جس کا والد اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں ایک وسیع ترین دروازہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، فَإِن شِئْتَ فَأَزِعْ أَوْ احْفَظْهُ، اب تمہاری مرضی ہے چاہے تم اس کو ضائع کر دو، یا تمہاری مرضی ہے چاہے تم احفظہ، اس دروازے کی حفاظت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ صحابی نے پوچھا، ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ اس کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر پوچھنے لگا، من احق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کروں؟ دنیا میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کا تمہاری والدہ ہے۔ اس نے پوچھا، ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، کا تمہاری والدہ ہے۔ اس صحابی نے پھر پوچھا، ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، کا تمہاری والدہ ہے۔ صحابی نے پوچھا، ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ثم کا، پھر تمہارا والد ہے۔ یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا تذکرہ فرمایا، 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا ذکر فرمایا۔ تو والدہ کا حق انسان پر 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ بچے کو حمل کی صورت میں اپنے پیٹ میں اٹھا کر بڑی مشقت برداشت کرتی ہے،
اب عموماً 9 مہینے کے بعد کبھی سال کے بعد وضع حمل ہوتا ہے، تو یہ مشقت برداشت کرنا، نمبر 2 وضع حمل کی تکلیف برداشت کرنا، اور نمبر 3 بچے کو جو بچپن میں دودھ پلانا اور بچے کے بول و براز کو صاف کرنا، یہ 2 سال 3 سال تک جو خدمت ہوتی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو والدہ چونکہ 3 گنا زیادہ باپ سے بچے کی خدمت گزار ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے 3 گنا حق ماں کا بیان فرمایا، چوتھی مرتبہ میں آپ نے والد کا حق بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں ایک سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 وعقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور نمبر 4 والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، ان میں ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن و سنت میں شریعت نے والدین کے بڑے حقوق بیان فرمائے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بغوی میں سورہ لقمان کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر فرمایا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین کا بھی، اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا جب کوئی آدمی 5 وقت نماز اپنے وقت پر ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس نے اپنے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جب وہ نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے والدین کا حق بھی ادا کر دیا۔ یہ ہے والدین کا شکر کرنا۔ تو شکر کرنا یہ ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کے حقوق کیسے ادا کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، انہوں نے جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرنا، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والد کے دوست کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہیں وہ حقوق جو والد کے دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شخص نظر آیا جو اعرابی تھا، دیہاتی تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور اس کا بڑا استقبال کیا، اس کو اپنا امامہ بھی دیا اور اس کے ساتھ تعاون بھی کیا، اور بعض روایات میں اس کو اپنی سواری بھی دی۔ آپ کے شاگرد نے کہا حضرت یہ تو ایک عام آدمی تھا، دیہاتی تھا، آپ تھوڑا سا تعاون کر دیں کافی تھا، آپ نے تو ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا، سواری سے اترے، امامہ بھی دیا، تعاون بھی کیا، آخر کیوں؟ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والد کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کا والد میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا، تو اس دیہاتی کا والد میرے والد حضرت عمر کا دوست ہے، تو میں ان کے ساتھ اس لیے حسن سلوک سے پیش آیا کہ یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے، تاکہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو جائے۔ تو حضرات صحابہ اور سلف میں اتنا اہتمام ہوتا تھا، والد تو دور کی بات ہے، وہ ان کے دوستوں کی بھی رعایت رکھتے تھے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ جب آئے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا آپ مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں آیا؟ انہوں نے کہا آپ کیوں آئے؟ کہا میں صرف اس وجہ سے آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ والد کے دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، آپ چونکہ میرے والد حضرت عمر کے دوست رہے ہو، ان کا آپ سے تعلق رہا ہے، میں اس کو برقرار رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرات صحابہ اکرام میں اتنا معمول رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے والدین تو دور کی بات، والد کے دوست کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ تو بہرحال شریعت نے بڑی تاکید سے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، والدین ایک بہت بڑا اثاثہ اور نعمت ہے، اور اس کی قدر تب آتی ہے جب یہ نعمت انسان کے پاس نہیں رہتی۔
دنیا میں ہر چیز انسان اپنی مال اور دولت سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن والدین کی محبت اور شفقت اور ان کی دعائیں اور ان کا سایہ، یہ انسان کو دولت سے، پیسے سے، عہدے سے، جائیداد سے، دوستوں سے نہیں ملتا۔ اور جب تک یہ ہوتے ہیں قدردانی نہیں ہوتی، اور جب یہ چلے جاتے ہیں پھر قدر آتی ہے کہ وہ تھے کہ جن کی وجہ سے گھر آباد تھے، جن کی وجہ سے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، جن کی دعاؤں سے رزق میں برکت ہوتی تھی، جن کی وجہ سے گھر کی حفاظت ہوتی تھی، جن کی بدولت پوتوں کی، پوتیوں کی، نواسوں کی صحیح تربیت ہوتی تھی، جن کی وجہ سے گھر کے اندر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی تربیت ہوتی تھی، گھر میں پردے کا ماحول تھا، عبادت کا معمول تھا کہ بوڑھی والدہ رات تہجد میں اٹھتی، خدا کے سامنے دعا کرتی کہ میرے بیٹے کے رزق میں برکت دے، اس کی حفاظت فرما، اس کی اولاد اور اس کی جان مال میں برکتیں دے۔ تو یہ اثاثہ اور یہ قیمت انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب یہ انسان کے پاس نہیں ہوتے۔ آج ہمارا معاشرہ دن بدن بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ آج والدین کی قدردانی رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب سے ہم یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے اور ہم نے اپنے لیے ثقافت اور تہذیب کو مغرب کو بنا دیا، تو جو باتیں وہاں تھیں وہ آج ہمارے معاشرے میں آئی کہ آج ہمارے ہاں بھی اولڈ ہوم بن چکے ہیں کہ والدین بوڑھے ہو گئے تو ان کو اولڈ ہوم میں لے جاؤ، وہاں جمع کر دو۔ تو گویا جس طرح یہود و نصارہ کے ہاں ہوتا ہے آج وہ مسلم معاشرے میں بھی ہو رہا ہے۔ بیٹے کے پاس دوستوں کو وقت دینے کے لیے وقت موجود ہے، والدین کو وقت دینے کے لیے اس کے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ آج وہ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے اپنی دوستوں کی میٹنگوں میں، گفتگو میں، گپ شپ میں گزار دے گا۔ ہفتے گزر جائیں گے، مہینے گزر جائیں گے، ماں باپ سے ملاقات کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اپنا موبائل خریدنا ہے تو 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا ہوگا، اپنے لیے ذاتی گاڑی لینی ہے تو 30 سے 35 لاکھ کی ہوگی، اپنے گھر کی تعمیرات کرنی ہے تو 50 سے 55 لاکھ روپے لگ جائے گا، اپنا لباس خریدنا ہے تو 7 سے 8 ہزار روپے کا آئے گا، اپنے بچوں کو شاپنگ کے لیے پیسے دینے ہیں تو بغیر حساب و کتاب کے دے گا، اور جب والدین کو دینے کی باری آئے گی تو گن گن کر دے گا اور پوچھے گا پچھلے ہفتے، پچھلے ماہ آپ کو دیے تھے، اماں جی اس پیسوں کا کیا ہوا، ابو جی ان پیسوں کا کیا ہوا، پچھلے ہفتے آپ کو 1000 2000 میں نے دیے تھے۔ تو ماں باپ پہ آج انسان خرچ کرتا ہے گن گن کر، اور اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے بے دھڑک۔ تو معاشرہ اس وقت پستی کی طرف جا رہا ہے۔ عموماً ہر تیسرا چوتھا والد نظر آتا ہے وہ اولاد سے پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مفتی صاحب کوئی تعویذ دیں، بیٹا نافرمان ہے، بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹا بد اخلاق ہے، بد زبانی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جھگڑتا ہے۔ تو یہ قیامت کی علامت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 15 علامتیں ایک حدیث میں بیان فرمائیں، اس میں ایک علامت یہ تھی ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، دوست کو گلے لگائیں گے، باپ کی نافرمانی کریں گے۔ ادنا زوجتہ و عق امہ، بیوی کو قریب رکھیں گے، ماں کو دھکے دیں گے۔ تو وہی معاشرہ ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، ماں کے لیے وقت نہیں، دوستوں کے لیے وقت ہے، بوڑھے باپ کے لیے وقت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا شریعت نے بڑی تاکید کے ساتھ انسان کو والدین کے حقوق یاد دلائے اور ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ انہوں نے بچپن میں تجھے پالا پوسا اور اس مقام تک پہنچایا۔ دنیا میں ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے، والدین کی محبت کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ بغیر اغراض کے اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ بعض بچے معذور ہوتے ہیں جو بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتے، والدین ان کی بھی خدمت کرتے ہیں کہ چلو بھلے بڑھاپے کا سہارا نہ بنے، ہمارا بیٹا تو ہے۔ ایک ایسا معذور بچہ بھی میں نے دیکھا تھا، 18 سال سے معذور تھا، لیکن اس کی ماں اسے روزانہ اس کو بھی کپڑے پہناتی اور اس کو بھی چارپائی پہ ڈالتی، باہر لے کر آتی، کھانا بھی کھلاتی وقت پر، اس کی صفائی ستھرائی بھی کرتی، اس کو پنکھا بھی مارتی، دھوپ ہوتی تو اندر لے کر جاتی، روشنی ہوتی تو باہر لے کر آتی۔ 18 سال سے بچہ معذور ہے، بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتا، مستقبل میں کما کے نہیں دے سکتا، لیکن ماں باپ اس معذور بچے کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ اور اگر یہی بوڑھے ہو جائیں، 18 سال نہیں
18 مہینے نہیں 18 دن کے بعد ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتا ہے، گفتگو بدل جاتی ہے، بات کرنے کا ڈھنگ تبدیل ہو جاتا ہے، لہجے میں سختی آ جاتی ہے، انسان پھر ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ والدین کی محبت بغیر اغراض کے، دنیا میں ہر محبت کے پیچھے غرض ہے، ماں باپ کی محبت کے پیچھے غرض کوئی نہیں۔ جیسا سلوک انسان ان کے ساتھ کرتا ہے ویسا ہی سلوک اس کی اولاد اس کے ساتھ کرتی ہے۔ 2 گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، نمبر 1 ظلم، نمبر 2 والدین کی نافرمانی۔ باقی ہر گناہ کے لیے ایک ترتیب ہے، اللہ نے آخرت میں عذاب رکھا، قبر میں رکھا، کبھی اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، لیکن ان 2 گناہوں کی سزا تو ملتی ہی ہے۔ عربی کی کتاب ہے عاقبۃ عقوق الوالدین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ سے ایک دفعہ یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ کوئی بدبخت ترین انسان مجھے دکھا کہ میں دیکھوں دنیا میں بدبخت کون ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور آگے ایک نوجوان اس کو گھسیٹ رہا ہے، اور رسی میں ایک بالٹی لٹکی ہوئی ہے، اس بالٹی میں اس کے لیے کھانا رکھا ہوا ہے، گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے۔ جب وہ بابا آگے جانا نہیں جاتا تو یہ پیچھے سے چابک لے کر اسے درے سے مارتا ہے۔ تو مجھے بڑا ترس آیا، میں نے اس نوجوان کو پکڑا، کندھے سے جھنجھوڑا کہ کیسا تو بدبخت ہے کہ تو اس بوڑھے کو ایک تو گلے میں رسی ڈالی ہے، گھسیٹ بھی رہا ہے، پیچھے سے درے سے مار بھی رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا میرا والد ہے۔ کہا تو بڑا بدبخت ہے، اپنے والد کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے میرے والد نے بھی اپنے والد کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، میرا والد بھی اپنے والد کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتا تھا، تو اس نے بد دعا دی تھی اللہ تیری اولاد کو اس طرح کرے کہ وہ بھی تیرے ساتھ اسی طرح کرے، تو یہ میرے والد کو اللہ اس کے گناہ کی سزا دے رہا۔ تو یہ ایک مکافات عمل ہے، دنیا میں عموماً یہ سزا سامنے آ ہی جاتی ہے کہ اس کی اپنی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد کو چاندی کی چمچ میں سونے کا نوالہ کھلائے، لیکن اگر وہ اللہ کا والدین کا نافرمان ہے، اولاد ضرور نافرمان ہوگی، اس کے دلوں میں اس کے لیے کبھی محبت نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک بہت بڑی قیمتی متاع ہے، آج کی نئی نسل والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی غافل ہے، بے پرواہ ہے، والدین کو وقت نہیں دیتے، گھر پہ آتے بھی ہیں موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، گھنٹوں موبائل پہ لگیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے نیٹ چلاتے ہوئے، لیکن والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے 20 منٹ نہیں ہے۔ اگر 10 منٹ بیٹھیں گے بھی تو جیب سے فوراً موبائل نکالیں گے، آنکھیں موبائل پر ہوں گی، ویسے جی کریں گے، سر ہلائیں گے بندر کی طرح، متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو والدین کے لیے وقت نہیں ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، والدین کے لیے نہیں۔ اس وجہ سے ہمارے رزق میں برکتیں اللہ نے ختم کر دی، آج ہماری اولاد بیوی بچے نافرمان ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک قیمتی متاع ہے، حضرات سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی بوڑھی اماں کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ طواف کر رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میری ماں ہے، نہایت بوڑھی تھی، بیمار تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تم نے تو اس سانس کا بھی حق نہیں ادا کیا جو تمہاری پرورش کے دوران ایک مشکل اور مصیبت میں ماں نے سانس لیا، اس سانس کا حق نہیں ادا کیا، اچھی جائے کہ تم اس کی پوری زندگی کا حق ادا کر دو۔ یعنی والدین کا حق تو بہت بلند ہے، پوری زندگی تو دور کی بات، تم نے اس سانس کا حق بھی نہیں ادا کیا۔ والدین کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، جب یہ اولاد کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تاریخ بغداد میں ہے، چند دنوں کے بعد نابینا ہو گئے۔ ان کی والدہ رات کو اٹھتی دعا کرتی یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے۔ خواب میں 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ جب صبح اٹھے تو بیٹے کی بینائی لوٹ چکی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دیکھیں ماں باپ کی دعا میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب
کوئی معالج ایسا نہیں ہے جو نابینا کو بینا کر سکے۔ آپ امریکہ تک علاج کے لیے چلے جاؤ، ساری دولت لگا لو اور کہو نابینا کو بینائی دے دے، کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن والدین کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نابینا کی بینائی کو بھی لوٹا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ آج ہم دوسروں سے تو کہتے ہیں دعا کرو، کوئی بزرگ نظر آیا جی ہمارے لیے دعا کرو، کوئی عالم نظر آیا جی دعا کرو۔ ان ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتے جو فوراً اللہ کے عرشوں پہ پہنچتی ہیں۔ ان کے مزاج کو سمجھیں، وہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس کو اپنائیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اس سے دور رہیں۔ ان کے جو دل کی دعا ہوگی اللہ فوراً اپنے عرشوں پہ قبول کر دے گا۔ وہ زبان پر آتی نہیں، صرف دل میں ہی دعا آتی ہے، رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ کسی نے ان سے پوچھا، اللہ نے آپ کو ولایت کے اونچے مقام عطا فرمائے، آپ سے دین کا اتنا کام لیا، آخر آپ کی زندگی کے اعمال کیا تھے؟ بایزید خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا بھئی عبادت تو کوئی نہیں، اصل بات یہ تھی کہ ایک دفعہ والدہ نے رات کو پانی مانگا کہ بایزید فلاں نہر سے پانی لاؤ۔ میں گیا، نہر سے تازہ پانی کٹورے میں لے کر آیا۔ جب میں جیسے پہنچا والدہ کی آنکھ لگ گئی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی والدہ کو نیند سے جگاؤں، تو میں پانی کا پیالہ لے کر اپنی والدہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ والدہ کی آنکھ نہ کھلی، اتفاق سے پوری رات گزر گئی۔ ساری رات گزر گئی، ماں نہ جاگی۔ صبح کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا بایزید پیالہ لے کر ماں کے سرہانے کھڑا ہوا ہے۔ کہا بیٹا کس ٹائم سے کھڑے ہو؟ خاموش رہے۔ کہا نہیں بتاؤ بیٹا کس ٹائم سے؟ کہا اماں جی جس وقت آپ نے مانگا تھا اسی وقت سے لے کر آیا ہوں، لیکن آپ کی آنکھ لگ گئی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جگاؤں۔ والدہ نے اسی وقت جھولی پھیلائی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ میرا بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے، بڑا اطاعت گزار ہے، بڑا خدمتگار ہے، اے اللہ تو اس کو دین کا علم عطا فرما، نبوت کا علم عطا فرما، اے اللہ تو اس سے دین کی خدمت لے لے۔ اللہ نے پھر اتنا نوازا، اتنا کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، والدین دعاؤں کا سرچشمہ ہے، ان سے دعاؤں کی درخواست کریں۔ وہ جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں ان کو اپنا کر انسان ان کی خدمت کرے، ان کے لیے ہدیے لائے۔ بیوی کے لیے تو لے کر آ رہا ہے، بچوں کے لیے تو چھپا کے لاتا ہے، رات کے اندھیرے کا انتظار کرتا ہے، کبھی اتنی محبت سے اپنے بوڑھی والدہ کے لیے، بوڑھے والد کے لیے لاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا ہدیہ بھی ہو بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ بیوی کے لیے سب کچھ بھی کرو، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتی ہے، کوئی نہ کوئی خامی اور نقص نکال دیتی ہے۔ فلاں جگہ سے لے کر آیا سستا ہے، فلاں جگہ سے لے کر آتا، فلاں ہوٹل کا سالن لاتا، فلاں جگہ کا کپڑا اور جوتیاں لیتا، تو سستی لے کر آیا۔ اور ماں کے لیے اگر سستے سے سستا جوڑا بھی لے کر آؤ، ہلکے سے ہلکا جوتا بھی لے کر آؤ، تب بھی وہ فخر سے سب کو بتاتی ہے میرا بیٹا لے کر آیا، یہ میرا بیٹا میرے لیے خرید کر لایا۔ وہ زندگی بھر اس کو ساتھ رکھتی ہے، دعائیں دیتی ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوستوں پر ہم ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، اگر اس کا عشر عشیر بھی 10واں حصہ بھی والدین پر لگا دیں، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کے 3 بیٹے تھے۔ اب آپس میں مشورہ ہوا، باپ بیمار ہے، معذور ہے، خدمت کون کرے گا؟ تو بڑے 2 بیٹے تھے، انہوں نے کہا بھئی ہم سے خدمت نہیں ہوتی۔ چھوٹے نے کہا ٹھیک ہے خدمت میں کروں گا۔ بڑوں نے کہا ہم تو باپ کا مال تقسیم کرتے ہیں، پتہ نہیں معاذ اللہ کب مرے گا کب نہیں مرے گا، بیماری کتنی طویل ہے، ہمیں تو کاروبار کرنا ہے۔ چھوٹے نے کہا تم سارا مال لے لو لیکن خدمت میرے سپرد کر دو۔ بڑے خوش ہو گئے، چلو خدمت بھی مفت میں لے کر رہا ہے، پیسے بھی ہمیں دے رہا ہے۔ انہوں نے سارا مال لیا، گئے تقسیم کر لیا۔ یہ چھوٹا خدمت کرتا رہا۔ حالات ایسے آ گئے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، فقر آ گیا، لیکن اس نے خدمت کو نہیں چھوڑا۔ اس کا والد اس کے لیے بڑی دعائیں کرتا تھا اور یہ دعا کرتا اے اللہ تو اس کو اتنا نواز کہ دنیا کے اندر بادشاہوں کے بعد مالدار انسان یہ انسان ہو، کہ اس نے میری خاطر دنیا کو لات ماری، میری خاطر سب کو چھوڑا۔ والد کی دعائیں تھی، یہ خدمت کرتا رہا۔ آخر والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک دن خواب دیکھتا ہے۔ امام بیہقی شعب الایمان میں لکھتے ہیں خواب میں کوئی کہتا ہے فلاں چٹان کے نیچے 100 دینار ہیں، اٹھاؤ اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ یہ پوچھتا ہے کیا وہ حلال کے ہیں، اس میں برکت ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اس بات کو چھوڑو۔ انہوں نے کہا نہیں،
اگر حلال کے نہیں ہے، برکت کے نہیں ہے تو میں نہیں اٹھاتا۔ صبح آنکھ کھلی، بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا اللہ کے بندے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو حلال کا برکت کا سوال کر رہا ہے، اٹھا کے لے آ۔ انسان جو حرام میں پڑتا ہے بیوی بچوں کی وجہ سے پڑتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جب وہ حلال سے نہیں ہوتی وہ سود کا، رشوت کا، حرام کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے بیوی بچوں کو دشمن کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہا، یہ فتنہ ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اس وجہ سے دشمن ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ ڈال دیتے ہیں۔ انسان اللہ کا نافرمان بیوی بچوں کی وجہ سے بن جاتا ہے، یہ دوست احباب کی وجہ سے بن جاتا ہے، وہ رب کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، سود لے لیتا ہے، خدا کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہی ہوتا ہے، یہاں بھی بیوی نے کہا 100 دینار لے لو، اس نے کہا میں نہیں لیتا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، کسی نے کہا 10 دینار ہیں اٹھا لو، اس نے پوچھا برکت ہے حلال کے، پھر بات آئی اس کو چھوڑو، اس نے کہا میں نہیں لیتا۔ صبح بیوی سے کہا، بیوی نے پھر کہا 100 کی جگہ 10 ہیں اب لے لو، 10 سے بھی محروم ہوں گے، اس نے کہا نہیں۔ جب انسان کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ کثرت کو نہیں دیکھتا، برکت کو دیکھتا ہے، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا، تعلق کو دیکھتا ہے۔ تیسرے دن خواب دیکھا، کسی نے کہا 1 دینار ہے اٹھا لو، تو اس نے کہا برکت کے، کہا جی برکت کے۔ گیا صبح چٹان کے نیچے سے اٹھائے، 2 دینار تھے، لے کر آیا۔ دل میں خیال آیا ایک عرصہ ہو گیا مچھلی نہیں کھائی، چلو مچھلی کا گوشت لے لیتا ہوں۔ راستے میں آتے ہوئے ایک آدمی مچھلی فروخت کر رہا تھا، 2 درہم کی اس نے 2 مچھلیاں لے لی، گھر لے کر آیا۔ جب ان کو چیرا، ہر ایک کے پیٹ سے ایک ایک ہیرا نکلا۔ وہ اتنا قیمتی تھا کہ اس دور کے بادشاہ نے اپنے تاج میں 5 ہیرے لگائے تھے، اس کو 2 کی ضرورت تھی، اور اس نے کہا تھا جو مجھے دے گا میں اس کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ بادشاہ کو آخر پتہ چل گیا وہ قیمتی ہیرے اس کے پاس ہیں۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا، اس نے 30 خچروں پہ سونا لادا۔ بادشاہ کے پاس بڑی دولت تھی، 3 براعظم کا بادشاہ تھا، سونا لادا اور وہ بھیجا کہ یہ مجھے 2 دے دو، اور ان سے وہ 2 ہیرے لے دیے۔ اب اس کو جب اتنا وافر سونا ملا، اس نے اس کو فروخت کیا، تو دنیا میں اس وقت بادشاہ کے بعد مالدار ترین انسان وہی نوجوان تھا۔ کل تک جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج والد کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ بادشاہ کے بعد مالدار ترین انسان یہ ہے۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے رزق دیتا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہاں سے رزق دے دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا والدین کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ خدا نہ کرے اگر انسان نے بد دعا لی ہو تو یہ بھی تیر بہدف ہے، فوراً ہی سامنے آتی ہے۔ والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے، جس نے لی ہے فوراً سامنے آئی۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جریج اس کا نام تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنا عبادت خانہ پہاڑ کے اوپر بنایا ہوا تھا، ہر وقت اس میں عبادت کرتا۔ تو اس کی والدہ ایک دفعہ آئی، نیچے سے اس کو آواز دی، جریج بیٹا نیچے آؤ، مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت ہے۔ تو جریج نفل نماز پڑھ رہا تھا، تو یہ دل میں سوچنے لگا جاؤں نہ جاؤں، پھر کہا چلو چھوڑو، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز ضروری ہے۔ اب نفلی نماز تھی، اس میں لگا رہا، ماں کو جواب نہ دیا، ماں کی خدمت کے لیے نیچے نہ آیا۔ دوسرے دن ماں پھر آئی، نیچے سے آواز دی، جریج نیچے آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جریج نفلی نماز میں تھا، اسی میں رہا، جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر ماں آئی، آواز دی نیچے سے، بیٹا جریج نیچے آؤ، یہ اپنی عبادت میں تھے، نیچے نہ آئے۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنی خواہش پہ چلے، دین نام ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا، خواہشات پہ چلنے کا، منشا کے مطابق نہیں۔ والدین کو خدمت کی ضرورت ہے اور میں چلے پہ جا رہا ہوں، والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، میں ٹریننگ کے لیے جا رہا ہوں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، بوڑھا باپ ہے، میں آگے عالم بننے کے لیے سبق پڑھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ والدین کی خدمت اس وقت ضروری اور واجب ہے، اس لیے امام قرطبی نے لکھا کہ اگر وہ محتاج ہیں تو یہ نہ آدمی ٹریننگ کے لیے جائے گا، نہ تبلیغ پہ جائے گا، والدین کی خدمت کرے گا، ان کی خدمت نصوص کے اندر آئی ہے۔
شریعت نے ان کی خدمت کے بارے میں بڑی تاکید سے فرمایا۔ تو یہاں اب میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ خدمت کا جذبہ آ جاتا ہے اللہ رب العزت نواز دیتا ہے۔ تو اب یہ جریج نے 3 دن تک آواز دی لیکن یہ نیچے نہ آیا، ماں نے بد دعا دے دی۔ ماں نے نیچے سے ایک جملہ کہا، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو بے حیا عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے، جب تک تو بے حیا عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے۔ اب یہ ہوا کہ اسی علاقے میں ایک عورت تھی فاحشہ، اس کو چند لوگوں نے پیسے دیے اور آمادہ کیا تم جریج پر کسی طرح الزام لگاؤ، اس کو بدنام کرو، چونکہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا، دین پھیلتا تھا۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علماء کو، دینداروں کو بدنام کرتے ہیں، دین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ تو اس عورت کو پیسے دے کر آمادہ کر دیا۔ وہ عورت حاملہ تھی، جب اس کا بچہ ہوا تو وہ سب کے سامنے بچہ لے کر آئی۔ لوگوں نے کہا تیری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ جریج عابد نے زنا کیا تھا، یہ اس کا بچہ ہے، جریج کی وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے۔ عوام تو بات کی تحقیق کرتے نہیں، سب کلہاڑے لے کر آ گئے اور اوپر چڑھے، جریج کے عبادت خانے کو توڑ دیا۔ اب جریج کو قتل کرنے لگے۔ اس نے کہا اللہ کے بندو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، بخاری مسلم میں واقعہ ہے۔ اب جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، یہ عورت میرے اوپر جھوٹی تہمت لگا رہی ہے، مولا کریم تو میری نصرت اور مدد فرما۔ 2 رکعت کے بعد کہا بچے کو لاؤ۔ جب لایا گیا جریج نے اس کی ناف میں انگلی رکھی اور اللہ سے دعا کی اور بچے سے ایک سوال کیا، کہا یا غلام من ابو کا، اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے بچے کو قوت گویائی دی۔ دودھ پیتے بچے نے کہا الراعی فلان، فلان چرواہا جو ہے وہ میرا باپ ہے، یعنی معاذ اللہ میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا، میں اس کے نطفے سے ہوں، جریج نے نہیں کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا دودھ پیتا بچہ گواہی دے رہا ہے تو سب نے کہا واقعی جریج سچا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ جریج سے کہا کہ ہم تیرے عبادت خانے کو ہم تعمیر کرتے ہیں سونے چاندی کا، فرمایا نہیں دوبارہ مٹی کا بنا دو، بنا کے دے دیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد ماں کی بد دعا کتنی تیر بہدف ہے کہ ماں نے کہا تھا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، کہ اللہ اس کو موت نہ دینا یہاں تک کہ بے حیا عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے۔ تو کیسی بد دعا تیر بہدف تھی کہ اس نے بے حیا عورتوں کا چہرہ دیکھا، الزام اس پہ لگا۔ یہاں تک کہ اگر یہ ماں کہہ دیتی کہ یہ زنا میں مبتلا ہو جائے تو بد دعا ایسی ہوتی ہے کہ زنا میں بھی مبتلا ہو جاتا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان بے حیا عورتوں کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوگا اس کی موبائل کی میموری میں جو گانے ہوں گی، جو فلمیں ہوں گی، جو تصویریں ہوں گی وہ بے حیا عورتوں کی ہوں گی، اور جب اللہ راضی ہوگا تو انسان کو حیا اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرما دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ والدین کی بد دعا کیسی تیر بہدف ہے، فوراً سامنے آ گئی۔ اردو کی کتاب ہے انمول واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ڈاکٹر نور محمد یہ ایک ڈاکٹر گزرے، جناح اسپتال میں ڈاکٹر رہے، 40 سال سے زیادہ عرصہ رہے، اکثر ان کی ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں ہوتی تھی۔ انہوں نے بہت سے واقعات اپنی زندگی کے بتائے، اس میں انہوں نے بتایا ایک دفعہ ایک شخص لایا گیا، نوجوان تھا، اور آخری وقت میں اس پر 3 دن تک مرض الموت رہا۔ 3 دن تک مرض الموت تھا، موت نہیں آتی تھی، اور اس کی حالت تھی کہ چہرے کا رنگ بالکل زرد ہو گیا، آنکھیں باہر کو نکل گئیں، زبان باہر لٹک گئی، آواز یوں جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو اور جیسے کوئی گلا دبا رہا ہے۔ بڑی تکلیف میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ مریض سارے اس وارڈ سے نکلنے لگ گئے، بہت کراتا تھا لیکن موت نہیں آتی تھی۔ آخر کہتے ہیں اس کے والد نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو انجیکشن لگا کے مار دو، یہ تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ ڈاکٹر نور محمد کہتے ہیں میں نے اس کے باپ سے کہا اس نے کون سا گناہ کیا کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا؟ باپ نے روتے ہوئے کہا یہ وہ بدبخت تھا جو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو کرکٹ کے بلے سے مارتا تھا۔ تو ماں نے بد دعا دے دی تھی کہ اے اللہ تو اس کو اس طرح بنا دے کہ یہ موت مانگے اور اس پر موت نہ آئے، اور اے اللہ تو اس کی آواز کو کتے کی آواز میں بدل دے۔ تو وہ بد دعا ایسی تیر بہدف تھی، آخر زہر کے انجیکشن سے وہ مرا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ماں باپ بہت بڑا سرمایہ ہیں۔
اور اگر ان کے دل سے کوئی بد دعا نکلتی ہے اثر کرتی ہے، اپنے حد تک انسان خدمت کرے، اگر وہ ناحق بات کریں وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی ہمیں حکم یہ ہے ان کی تلخ باتوں کو بھی برداشت کرنا ہے۔ دنیا میں انسان کتنے لوگوں کو برداشت کرتا ہے، 14-15 ہزار تنخواہ دیتا ہے، کتنی باتیں سنا دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ بھی اگر 1 2 3 4 جملے سنا دیں وہ ہماری خیر خواہی کے لیے ہیں، ہمیں وہ بھی برداشت کرنے چاہیے۔ جو لوگ ماں باپ کی نہیں سنتے پھر سارا معاشرہ ان کو سناتا ہے، جو والدین کی سن رہے ہوتے ہیں زندگی بھر اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں اور رونقیں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اردو کی کتاب ہے والدین کی اطاعت و نافرمانی واقعات کی زبانی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک شخص کے بارے میں، اور پھر اس کی اہلیہ کا لکھا کہ گھر میں آگ لگ گئی۔ اب نیچے کی منزل میں آگ تھی، یہ آگ بڑھتی گئی، اوپر یہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ تھی، 3 بچے تھے، بوڑھی ماں تھی۔ جیسے آگ کی بات سنی، شور ہوا، اوپر کی منزل کی طرف بچوں کو لے کر چڑھی، 2 بچوں کو اوپر چھوڑ دیا۔ اب دودھ پیتا بچہ نیچے تھا، بوڑھی ماں تھی، معذور تھی۔ اس نے سوچا ماں کو لے کر جاؤں، اتنے میں کہیں ایسا نہ ہو بچے کو آگ نہ لگ جائے، بچے کو لے جاؤں کہیں ماں نہ جل جائے، معذور ہے۔ تو ماں کو کندھے پر اٹھایا، اوپر تک جب لے کر گئی تو آگ آئی اور پورا کمرے کو جلا دیا۔ لگتا یہ تھا کہ بچہ بھی جل گیا ہوگا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئیں، یہ ماں دعا کر رہی تھی کہ میں نے اپنی ماں کی حفاظت کی، اسے لے کر گئی، اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کر۔ وہ بوڑھی ماں بھی دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ تو اس کی چھوٹی بچی کی حفاظت فرما۔ اور جب آگ بجھائی گئی تو چاروں طرف آگ تھی، سامان سب جل گیا، لیکن وہ بچی بالکل صحیح سلامت تھی۔ تو اس نے اپنی والدہ کی خدمت کی، اسے بچایا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اندر اس کی بچی کو بچا دیا۔ آگ تو نہیں نقصان دے سکتی جب تک آگ کے پیدا کرنے والے کا امر نہ ہو۔ تو اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، والدین بہت بڑا اثاثہ ہیں، اور جنہوں نے بد دعا لی ان کی بد دعا سامنے آ جاتی۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک بہو کا ساس کا جھگڑا تھا۔ بہو آئے دن اپنے ساس کے ساتھ جھگڑتی رہتی، وہ بوڑھی تھی، خدمت نہ ہوتی، آئے دن لڑائی کرتی رہی۔ آخر میکے چلی جاتی، منا کے لاتا، پھر چلی جاتی۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا اب ایک ہی حل ہے، تم یا تو مجھے رکھو یا اپنی ماں کو رکھو۔ تو بیٹا اپنی بیوی کی باتوں میں آیا، کہا ٹھیک ہے میں اپنی ماں کو قتل کرتا ہوں، تمہیں رکھوں گا۔ بیوی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اب اپنی بوڑھی ماں تھی اور یہ گھاس کاٹتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے بیچا کرتا تھا، ماں گھر پہ تھی۔ تو اب ماں سے کہا میں جب لکڑیاں کاٹتا ہوں، گٹھا بناتا ہوں تو کندھے پہ رکھ نہیں سکتا، بہت بھاری ہوتا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ یہ اٹھا کر میرے کندھے پہ رکھ دینا۔ تو بوڑھی ماں تھی، ماں کے دل میں اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب یہ گیا تو اس نے لکڑیاں چند کاٹیں اور جیسے ہی اس کو باندھا، ماں سے کہا اس کو اٹھا۔ ماں نیچے جھکی اس کو اٹھانے کے لیے، اس کے پاس کلہاڑا تھا، اس نے جیسے ہی سر کی طرف یوں مارنے لگا تھا، ماں نے اچانک سر جو اٹھایا، بس اللہ کی مدد تھی، اس کا ہاتھ رک گیا، نیچے کی طرف نہ ہو سکا۔ ماں نے دیکھا اور بھاگی، کہا بدبخت تو مجھے قتل کر رہا ہے، اور فوراً آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ تو اس کو اپنی پکڑ میں لے لے، کہ یہ تو مجھے دھوکے سے لا کر قتل کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو اپنی پکڑ میں لے لے، اے زمین تو اس کو اپنی پکڑ میں لے۔ اچانک اب زمین اس کو اپنے اندر نگلنے لگی، اب یہ زمین میں دھنس رہا تھا۔ ماں بھاگتی ہوئی گئی کہیں پیچھے سے آ کر پھر حملہ نہ کرے، دھنستا گیا، آواز لگاتا رہا، ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہ زمین میں آہستہ آہستہ جا رہا ہے، گھٹنوں تک چلا گیا، پھر یہ ناف تک چلا گیا، بڑے بڑے ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے، پہلوان آ گئے، ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتے تھے، لیکن کون اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب اللہ کسی کو عذاب دے کون چھوڑا سکتا ہے؟ اور جب اللہ کسی کو اپنی گرفت میں لے کر آئے کون ہے جو اسے بچا سکتا ہے؟ سب نے طاقت زور آزمائی کی، کوئی باہر نہ نکال سکا، یہاں تک کہ سب کے سامنے یہ زندہ زمین میں دھنس گیا۔ تو والدہ کی بد دعا اسی تیر بہدف ہے۔ تو والدین ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں، اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، انسان ان کی قدردانی کرے، اگر دنیا میں موجود ہیں اور اگر جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اولاد کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیں، اور اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ رکھیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ بعض والدین ہوتے ہیں جو بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ان کے دوستوں کے سامنے ان کی عزت کی رعایت نہیں رکھتے، تو پھر ان سے بھی نافرمانی صدور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے ہم ان کی عزت کا بھی خیال رکھیں، ان کے درمیان میں بھی عدل کریں، اولاد کے درمیان میں نا انصافی نہ ہو، کسی ایک کو دینا دوسرے کو نہ دینا، محروم کرنا، یہی چیزیں سبب بنتی ہیں ان کی بد اخلاقی کی۔ تو ہم اولاد میں عدل کریں،
پیار محبت سے پیش آئیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، انہیں سمجھانا ہو تنہائی میں سمجھائیں، ان کے لیے اللہ کے نام پہ صدقہ دیں، دعائیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ امید ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔